گلستاں کو جب خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج ممبر پارلیمنٹ جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے جو بیان آیا پچھلے دنوں، ایک دو دن پہلے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ڈیزاسٹر ہوا ہے، یہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے، یہ لوگوں کے اعمال کی سزا ہے۔ سر، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے پاس جموں کشمیر میں بہترین عالم دین ہیں، جو اس سے پہلے بھی تبلیغ کرتے رہے اور انشاءاللہ رب العزت وہ آگے بھی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی ناکامیوں کو لوگوں کے سر پہ دھر دو گے۔ آپ سے ایک روڈ کا سٹریچ ٹھیک نہیں ہو سکا ایک مہینے میں، آپ نے سارے کے سارے فروٹس تباہ کروا دیے، پورے جموں کشمیر کو زمین کے نیچے لگا دیا، 22,000 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا۔ آپ کو وہ نقصان نظر نہیں آیا آج تک، اور آپ لوگوں کو ان کے ثواب اور جو ان کے گناہ ہیں وہ گنوانے چلے۔ آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ جو الیکشن کے ٹائم میں آپ نے وعدے کیے تھے؟ آپ خود بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور جموں کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ ہے۔ آپ سے کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے سارے کے سارے الزام جو ہیں وہ لوگوں کے سر پہ دھر دیے۔ یہ نیچرل ڈیزاسٹر تھا، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن نیچرل ڈیزاسٹر صرف جموں کشمیر میں نہیں آیا یا صرف انڈیا میں نہیں آیا، بلکہ ورلڈ کی ڈیفرنٹ کنٹریز میں آتا ہے۔ ان کے انفراسٹرکچر کی یہ حالت تو نہیں ہوتی ہے جتنی بری حالت آپ نے اس انفراسٹرکچر کی کر دی۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا جتنے بھی نئے برج کنسٹرکٹ ہوئے تھے، جتنی بھی نئی روڈز کنسٹرکشن ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی اس بارش کی وجہ سے۔ اور وہ برج، وہ روڈز جو آج سے 40 سال پہلے، جو آج سے 30 سال پہلے، جو آج سے 20 سال پہلے بنی تھی، وہ آج بھی اپنی جگہوں پہ ہیں۔ مرکزی سرکار ہے، اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بھی کیا کام کر رہے ہیں۔ منسٹری آف روڈ کہاں پہ سوئی ہوئی ہے؟ تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں کا نقصان جو وہ ڈیلیبریٹلی کروایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے کروایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے لوگوں کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کا اکانومیکلی لاس ہو۔ آپ سے روڈیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، آپ سے کام نہیں ہوتا ہے، آپ کو اپنے مینیفیسٹو نہیں دکھتے ہیں، آپ کو اپنی الیکشن کمپینس نہیں دکھتی ہیں، جب آپ نے گھر گھر میں جا کر کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ آج آپ سے جب کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، آج آپ سے جب گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے، تو آپ لوگوں کے سر پہ ڈال دو گے۔ اس جو لوگوں کا نقصان ہوا اس کے لیے ہماری یونین ٹیریٹری کی گورنمنٹ بھی رسپانسیبل ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی رسپانسیبل ہے، یہاں کی LG انتظامیہ بھی رسپانسیبل ہے۔ جہاں پہ لوگوں کی کوئی بات سنی ہی نہیں جا رہی، یہ کس قسم کا جمہوری نظام ہے؟ آپ لوگوں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یاد رکھیں، یہ الیکشن پھر سے آئیں گے، پھر سے آپ نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے۔ کتنے ایکسکیوزز دو گے؟ ہر بات کے اوپر ایکسکیوزز، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہر بات کے اوپر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب جھوٹے کھوکھلے وعدے، کچھ بھی کام تو نہیں ہوا آج تک۔ 1 سال ہونے کو جا رہا ہے، کیا کام کیا آج تک آپ نے؟ لوگوں کی کہاں پہ حفاظت کی؟ لوگوں کو کہاں پہ کمپنسیٹ کیا آپ نے؟ پونچھ میں ایک پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ سنک ہو گیا، وہاں پہ جا کے واپس آ جاتے ہیں، پٹواری جائے گا، نام لکھے گا، وہ پیسہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لوگوں کے کروڑوں روپے کے نقصان ہو گئے، اس کے بدلے میں آپ دو گے کتنا؟ کتنی فارمیلٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ کس قسم کا فاسٹ ٹریک سسٹم ہے گورنمنٹ کے اندر؟ آپ کی پالیسی میکنگ کیا ہے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، لوگوں کے یہ جو نقصان ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے؟ آپ کو ان چیزوں کے جواب دینے چاہیے۔ آپ لوگوں کے گناہ گننا شروع کر دیں۔ وہ اللہ کے اختیار ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، وہ امید ہے کہ لوگوں کو معاف بھی کرے گی۔ اور اللہ کی ذات نے برے سے برے انسان کا بھی آج تک رزق بند نہیں کیا، برے سے برے انسان کا بھی راستہ بند نہیں کیا۔ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب آپ کے کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو روڈز گاؤں گاؤں میں پہنچانے کے کام ہیں یہ حکومت کے کیے ہوئے، یہ لوگوں کے کیے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر جگہ پہ آپ نے کھڈے کھود کے رکھ دیے روڈز کے نام کے اوپر، آج تک ایک بھی روڈ آپ نے کمپلیٹ نہیں کی۔ پورا جو نیچر تھا اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا، تو سلائیڈنگ ہوگی نا۔ آپ کی سکولز کی بلڈنگ جو ہے ان کی حالت دیکھیں آپ کیا ہے کہ بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے،
جو کل پنچ میں جو ایکسیڈنٹ ہوا، پنچ کے اندر جو 2 گاڑیاں لگی، وہ سلپ ہونے کی وجہ سے لگی. پچھلے کتنے سالوں سے وہ کام چل رہا ہے، سمجھ نہیں آیا کہ وہ روڈ کا کام کب پورا ہوگا. 600 میٹر کا آپ کا نیشنل ہائی وے کے اوپر سٹریچ پورا نہیں ہو سکا. آپ کے پاس کیا مینجمنٹ ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کب تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ اب لوگ جاگ گئے ہیں، لوگ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، اور اگلی بار بھی آپ کو ان لوگوں کے پاس آنا ہے. آپ کام کرنے کے بجائے اس قسم کے ایکسکیوز نہیں دے سکتے ہیں لوگوں کو. ان کے گناہ اور ان کے ثواب نہیں گنوا سکتے ہیں. لہٰذا لوگوں کی مدد کی جائے، جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو. نہیں تو آپ کو لوگ آنے والے وقت میں اپنے گھروں کی طرف جھانکنے نہیں دیں گے. اور میں جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے بھی لیجسلیٹو اسمبلی کے جو لوگ ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کو جا کے دیکھیں، ان کے جو نقصان ہوئے ان کی بھرپائی کروانے کی کوشش کریں.